کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ پرفیکٹ بنایا اور بہترین بنایا۔ اپنے جسم کے اعضاء سے ایک ایک عضو پر غور کرنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں پہ، اپنی سماعت پہ، اپنے دانتوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ، ہاتھوں کی پوروں پہ، انگلیوں پہ، اور یہاں سے لے کر سر کے بال اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جو جو چیز اللہ نے تخلیق فرمائی، دنیا بھر کے تجربے گھوم پھر کے بالآخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو اللہ کی تخلیق ہے وہی سب سے بہتر ہے اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ہمارے سامنے رکھا ہے کہ بے شک یہ قرآن جس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے تو یہ سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کو بشارت دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو اچھے کارآمد مفید کام کرتے ہیں۔ یہ تینوں لفظ میں نے آپ کی مجالس میں کئی بار بیان کیے کہ قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں جہاں بھی صالح کا لفظ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کارآمد، مفید، اور انسان کو اس کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ اچھا اور آپ کو کہیں مل نہ رہا ہو۔ تو اس اعتبار سے ہر مفید کام کرنے والا جس کی بنا پر خلق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان بھی رکھتا ہو، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو، تو یہ دو خوبیاں جس انسان میں جمع ہو جائیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت کا اعلان فرما رہے ہیں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے جو اجر ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ سامعین گرامی، ہم دنیا کی زندگی میں بھی اکثر اس بات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ جب کسی بڑی چیز کا، بڑی نعمت کا، بڑے فائدے کا ذکر ہو تو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ یہ فائدہ کہاں سے مل رہا ہے۔ جو دینے والا ہے اس کے درجے، اس کی حیثیت، اس کے مقام کے اعتبار سے ہم اس کی نعمت کا یا اس کی انعام کی قدر و قیمت اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں کہ یہ فلاں دے رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے مقام کے مطابق اور اپنی منزلت کے مطابق وہ عطا کرے گا۔ کسی بہت ہی عالی شان فرد کی طرف سے گھٹیا چیز کی تمنا عام طور پر انسان نہیں کیا کرتے، اور جو کائنات کا رب ہے اس کے بارے میں تو کوئی شخص وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے اور وہ کس قدر بہتر چیز انسان کو عطا کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسی ماہ رمضان کے حوالے سے یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، یقیناً اس بار بھی دہرائی گئی ہوگی آپ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچا ہے وہ یہی ہے۔ آپ اسے یاد کر لیجئے اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے احباب کو یاد ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تو اب دنیا میں کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ روزے کے اجر کا تعین کر سکے یا اس کی وضاحت کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر، کتنا زیادہ ثواب اس روزے کے حوالے سے اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ جتنی بڑی اس کی ذات ہے تو وہ اپنے مقام کے مطابق ہی یقیناً انسان کو عطا فرمائے گا، اور ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو پہلی آیت ذہنوں میں جو ہے وہ ثبت کر لیں، اسے اچھی طرح مضبوط کر لیں کہ قرآن سب سے بہتر راستہ دکھاتا ہے، اور جس شخص نے اس قرآن کی ہدایت کے مطابق ایمان اور پھر عمل صالح، اچھا کام، اس کو کرنے کا تہیہ کر لیا اور اس راستے پر وہ چل پڑا تو اس کے لیے بشارتیں ہیں اور بہت بڑے
اجر کا مستحق ہوگا۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بیان کر دی کہ یہ آیت تو اس وقت بھی اتری تھی جب براہ راست اللہ کے فرشتے جبرائیل امین رسول اللہ کو آ کے سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگوں کو بتا رہے تھے۔ لیکن اس وقت بھی دو گروہ سامنے آئے، کچھ لوگوں نے اللہ کی بات کو مان لیا اور کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں اس بات کو زیادہ نمایاں کیا کہ جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا اور پھر ان کے اعمال کا حساب کتاب ہونا، اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے بہت ہی المناک اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ صرف انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس آیت میں ایک اشارہ کیا گیا، اور بعض اوقات اس طرح کی بدتمیزی اور اس طرح کی جو بدخصلتی ہے وہ آج کے دور میں مجھے باقاعدہ سننے کو ملی کچھ افراد کے ذریعے سے۔ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان بظاہر ان کے نام، ان کے والدین بھی مسلم، لیکن برملا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب جس آخرت کا آپ ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، اور یہ محض کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو محض افسانے اور ناول کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہو۔ بعض اوقات وہ آخرت کا انکار بالکل واضح انداز میں، اور بعض اوقات واضح انداز میں تو نہیں لیکن ان کا رویہ یہی بتاتا ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آپ کسی شخص کو رشوت لیتے ہوئے دیکھیں اور اسے کہیں کہ جناب یہ جو آپ رشوت لے رہے ہیں اس کا حساب کتاب جو ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا، تو وہ بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ جناب دیکھا جائے گا جب کوئی حساب کتاب ہوگا، اور اس وقت وہ رشوت لینے کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، اپنی غلط بات پر وہ جمع رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی مجھے سننے کو ملا اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے سننے کو ملا کہ انہیں نماز کی یا اسلام کی یا دین کی کوئی بات بتائی اور انہوں نے برملا کہہ دیا کہ جناب جائیں، آپ دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، آپ جائیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اور اللہ اللہ کریں آپ دنیا کے ان معاملات کو نہیں جانتے۔ گویا کہ انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے معاملات کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ نماز روزی کی باتیں محض ایک طرح کا ڈھکوسلا ہے اور دل کو تسلی دینے کے لیے تم لوگوں نے یہ اختیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی آخرت کا ایک انکار ہے جسے ہم کہتے ہیں عملی انکار۔ بظاہر آخرت کا انکار نہیں کرتے ہوں گے لیکن عملی انکار وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت کے کفار نے بھی بارہا یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ اچھا آپ جس آخرت اور جس عذاب کا ڈر سناتے ہیں نا، اپنے اللہ سے کہیں وہ ہم پہ عذاب نازل کر دے، جو آسمان ہم پہ توڑنا چاہتے ہیں وہ توڑ دیں، جو عذاب لانا چاہتے ہیں وہ لے آئیں۔ یہ والی جو دعا ہے اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان بڑا جو ہے وہ جلد باز ہے، برائی کے لیے بھی اس طرح کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسے نیکی کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی، اپنی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اتنا بدنصیب ہوا کہ اللہ کی بات کو ماننے کے بجائے رسول سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا جس کا ڈراوا آپ ہمیں دیتے ہیں اللہ سے کہیں کہ وہ ہم پر نازل فرما دے۔ اور اگر کسی فرد کے ذہن میں یا کسی گروہ کے ذہن میں یا کسی قوم کے ذہن میں اب بھی اسی طرح کی غلط فہمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ باتیں اگر تم بھی کرو گے تو ہم تم پر بھی ایک شدید عذاب نازل کر دیں گے، اور یہ ہماری دھمکی نہیں، ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ حوالہ دیا۔ اور اس آیت کے بعد ہم اس میں کچھ آیتیں سکپ کریں گے، صرف وقت کی جو ہے نا وہ بچت کے لیے، تاکہ وہ بنیادی مضمون آج کی مجلس میں جو ہم آپ کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس آخرت کو اور ایمان کو اور عمل صالح کو بیان کرنے کے بعد یہ ایک آیت ہمیں عطا فرمائی ہے، اسے بطور خاص ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ ہر انسان ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں پیوست کر رکھا ہے، اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہاں طائر کا جو لفظ ہے یہ نصیب کے معنی میں، اور دیگر بھی معنی موجود ہیں، لیکن یہ نصیب، جو اس کا نصیب آخرت میں ہوگا یا دنیا میں جو ہوگا، اس کے اعتبار سے یہ طائر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کو استعمال کرنے کا سبب بہت ہی آسان ہے، وہ یہ کہ عرب دنیا میں، عرب تہذیب میں اپنا نصیب تلاش کرنے کے لیے، اچھا شگون اور برا شگون اس کو جاننے کے لیے بعض اوقات وہ کسی پرندے کو کوئی پتھر مارتے، کوئی تیر چلا کے اسے اڑاتے، اور اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب اچھا ہے اور یہ کام کر لینا چاہیے، اور اگر وہ الٹی طرف اڑ جاتا تو کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب برا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی بدشگونی کے جو بے شمار واقعات ہماری انسانی دنیا میں پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کا ایک یہ بھی ان کے ہاں طریقہ تھا۔ پرندے کو اڑایا پتھر مار کے اور دیکھا کہ کس طرف اڑا ہے، اور بعد میں پھر یہ طائر کا جو لفظ ہے یہ نصیب کے ہم معنی استعمال کیا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا نصیب تمہاری گردن میں ہم نے سمیٹ رکھا ہے۔ تمہاری گردن میں کیا ہے، اس کی وضاحت اگلے حصے میں جو کی جا رہی ہے یہ بڑی انمول ہے، اور پڑھے لکھے افراد، خاص طور پر طلباء اور کمپیوٹر سے تعلق رکھنے والے افراد اور موبائل سے واسطہ رکھنے والے لوگوں کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، یعنی اس نصیب کو ہم قیامت کے روز نکالیں گے ایک کتاب کی شکل میں، يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور وہ اس کتاب کو پالے گا، اسے دیکھ لے گا، اسے پالے گا، منشورہ، کھلی حالت میں۔ اس وقت تو کتاب نظر نہیں آ رہی، اور ہمیں تو اس میں کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے کہ یہاں ایسی کون سی چیز ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے سارے اعمال جمع کر رکھے ہیں اور سمیٹ رکھے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ کر محفوظ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کمپیوٹر اور جیسے میں نے کہا موبائل کی دنیا سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ موبائل میں اور کمپیوٹرز میں چھوٹی سی ایک چپ ہوتی ہے جسے انسانوں نے خود تخلیق کیا ہے، اور وہ چپ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ سینکڑوں کتابیں اور ہزاروں منظر اور بے شمار معلومات اس کے اندر انسان سمیٹ سکتا ہے۔ حالانکہ انسان کی طاقت، اس کا علم، اس کی قدرت کسی نہ کسی شمار میں بھی نہیں آتی اللہ کی قدرت کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی ڈی این اے میں، ہمارے خون کے کسی ذرے میں، ہمارے جسم کے کسی حصے میں نہ جانے کس نظام کے تحت ایک ایسی چپ لگا رکھی ہے کہ جو ہمارے تمام کے تمام اعمال، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو چیزیں سوچ رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو پسند ناپسند کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اس پہ محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز ہم اس سارے نصیب کے اس دفتر کو ایک کتاب کی شکل میں نکال کر تمہارے سامنے یوں پیش کر دیں گے، اور پھر ہم تم سے کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر ہر بندے سے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب جو تم نے خود لکھی تھی اب اس کو پڑھنا شروع کر دے، پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک، زندگی کے پہلے شعور والے مرحلے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک۔ اگر کوئی شخص اس میں اپنے روزمرہ کے معاملات پڑھنا چاہے تو وہ سب کے سب وہاں
لکھے ہوئے پالے گا۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تمہاری اپنی لکھی ہوئی کتاب، یہی تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے، تمہارا جائزہ لینے کے لیے، تمہارے بارے میں بتانے کے لیے یہ تمہاری اپنی لکھی کتاب ہی کافی ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی بے شمار شواہد اللہ کے پاس موجود ہوں گے، لیکن یہ اکیلی کتاب ہی انسانوں کے لیے کافی ہے، اور ہر انسان سے کہا جائے گا کہ آؤ اب اپنی اپنی کتاب پڑھو، اور یہی تمہارے احتساب کے لیے اور تمہارے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پہلی 2 آیتیں اور اس کے بعد جو ہم نے آیتیں پڑھی، ان میں جو بنیادی مرکزی مضمون تھا وہ یہ تھا کہ قرآن تمہیں بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا میں رہے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ جو ہماری اس بات کو نہیں مانتا گویا وہ آخرت کو نہیں مانتا، اور اللہ نے پھر بتایا کہ آخرت کی حقیقت ایسی ہے کہ ہم تو تمہارے اپنے گردن کے اندر سے تمہاری اس کتاب کو نکال کر تمہارے سامنے پیش کر دیں گے جو تمہاری زندگی کے تمام معاملات کو تمہارے سامنے پیش کر دے گی، اور پھر تم سے کہا جائے گا کہ پڑھو اس کتاب کو۔ یہ بنیادی باتیں بتانے کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس بات کو قبول کر لیا اور ہدایت اختیار کر لی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس نے اپنا فائدہ کیا، یعنی جسے سابقہ ان باتوں پر یقین ہو گیا اور واقعی اس نے اپنے دل و جان سے اس بات کو سچ جان لیا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے یہ بالکل سچ ہے، تو اسے یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو تم نے سچ مانا ہے یہ کسی پر احسان نہیں کیا، یہ تمہارا اپنا بھلا ہے، اس کے اندر تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت حاصل کی اس نے اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے ہدایت حاصل کی۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا، جو جاننے کے باوجود غلط راستے کی طرف مڑ گیا، تو وہ گمراہی والا راستہ اسی کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ علیہا کا جو لفظ ہے یہ وبال جان کے لیے عربی محاورے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی گمراہی اسی کے لیے باعث ندامت اور باعث وبال بن جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ جو تم دنیا میں کر رہے ہو اس کا بوجھ تمہیں کو اٹھانا پڑے گا، اس امید میں نہ رہنا کہ کوئی دوسرا تمہاری خرابیوں کا بوجھ اٹھائے گا، تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرا بوجھ اٹھانے والا شخص وہ تمہارے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ والی بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اکثر سنایا کرتے تھے، بعض اوقات بطور خاص، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اسپیشل ملاقات کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی بعض اوقات دیکھیں، گھروں میں چھوٹے موٹے کمرے ہوتے ہیں جس میں تخصیص ہوتی ہے کہ یہ ماں باپ کا کمرہ ہے، یہ بہنوں کا کمرہ ہے، یہ بھائیوں کا کمرہ ہے، یہ فلاں کا کمرہ۔ لیکن اگر کسی روز والد صاحب بطور خاص چل کے آپ کے کمرے میں آئیں اور آپ کے بستر پہ بیٹھ کے آپ سے بات کریں تو فوراً بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اہم بات ہے، تبھی تو آئے ہیں میرے پاس، کوئی خاص بات کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس طرح اپنے بچوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا ان کے پاس گئے ایک بار اور کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ یہ بات اچھی طرح سنو اور یاد کر لو، یہ مت سمجھنا کہ قیامت کے روز تمہاری بچت اس وجہ سے ہو جائے گی کہ تم رسول کی بیٹی ہو، یہ مت سمجھنا، تمہارے لیے تمہارے اعمال جو ہیں وہی اصل میں تمہارے کام آنے والے ہیں۔ پھر اپنی پھوپھی کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ پھوپھی جان یہ مت جانیے کہ میں رسول کی پھوپھی ہوں اور وہ میری سفارش کر دیں گے۔ پھر اپنے چچا عباس کے پاس گئے، یعنی مختلف لوگوں کے پاس جا کر یہی بات
فرمائی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ سفارش نہیں کریں گے، شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ ان دونوں باتوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ شفاعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بالکل برملا کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے بتا دیا کہ شفاعت تو بس اتنی ہوگی جتنی اللہ کی اجازت ہوگی، اور اسی کی ہوگی جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ لیکن اس شفاعت سے پہلے ہمیں یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی کچھ کرو، تم پہلے کچھ کرو گے تو پھر وہاں پر شفاعت والا کام جو ہے وہ شروع ہوگا۔ لیکن اگر اپنا پیپر صاف بالکل کچھ نہ لکھا ہوگا اس پر اور اس حالت میں وہاں چلے گئے تو پھر سفارش کی طرف سے امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ دونوں کام اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ خود بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو بھی بار بار یہ بات بتائی۔ کسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جنت کی دعا کیجئے، اور میں اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ جنت میں آپ کے پڑوس میں رہائش اختیار کروں، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں رہنے کا موقع دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعا ہاتھ اٹھا دی اور اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ اس کو میرا پڑوسی بتا دے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے اس صحابی سے کہا کہ بالکل آپ کی یہ خواہش بہت اچھی ہے، لیکن تم بھی میری مدد کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی کیا مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان اور اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے میری مدد کرو، پھر میں تمہارے کام آؤں گا وہاں پر۔ کسی کو بتایا کہ نوافل کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی رات کے کسی پہر میں اٹھ کر اللہ سے دعا تم بھی کرو اور پھر ہم بھی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو ان دونوں کو لازم اور ملزوم رکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن خود اللہ کے رسول اس کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں، بالکل اس طرح جیسے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے ذمے کا کام کچھ کرو، پھر ہم بھی تمہاری مدد کریں گے جہاں جہاں ہو سکتی ہے۔ تو یہی طریقہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں رہی کہ کوئی سمجھانے والا موجود ہی نہیں تھا اور ان لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر اس دنیا سے اٹھا لیا اور پھر اچانک حساب کتاب کر کے ان کو عذاب میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی کا پورا بندوبست کرتا ہے، یا براہ راست رسولوں کے ذریعے سے، یا پھر رسولوں کے نمائندوں کے ذریعے سے، یا ان کی امتیوں کے ذریعے سے۔ یہ رہنمائی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور ہم سب اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میری طرف سے جو بات ملے اسے دوسروں کو سمجھاؤ، اور آپ لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم تو اللہ کے رسول کے حکم کی بنیاد پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم جب تک کسی رسول کو نہ بھیج دیں تو اس وقت تک ہم اسے سزا نہیں دیتے۔ اور یہ والا عمل یا یہ والا جملہ خود اصحاب رسول نے بھی آپ کے زمانے میں استعمال کیا۔ بعض اوقات دور کے قبیلے کا کوئی بندہ آیا اور آپ سے یوں مخاطب ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک رسول ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے ہمیں یہ بتایا ہے، کیا آپ نے واقعی یہی بتایا تھا؟ اس نے کہا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس نے کہا کہ روزے رکھنے چاہیے، اس نے کہا کہ حج کرنی چاہیے، اس نے کہا کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، کیا آپ نے اسے یہ بتایا تھا؟ تو آپ علیہ السلام باقاعدہ اس کی تصدیق فرماتے اور فرماتے کہ ہاں، میں نے ہی ان سب باتوں کا حکم دیا ہے اور مجھے اللہ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ ایک سلسلہ ہے، زنجیر ہے، کڑی ہے، جو اللہ سے شروع ہوئی، رسول اللہ تک پہنچی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی اور قیامت تک ہر اس بندے تک یہ پہنچ جائے گی کہ جو کچھ بتانے والا ہے یا جو کچھ سمجھنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے اور ہم اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔
یہ آیت بڑی خوفناک اور دل دہلا لینے والی ہے، اور اپنے حالات اور امت مسلمہ کے حالات دیکھ کر بعض اوقات یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ آیت جو ہے وہ اپنی عملی صورت میں اس وقت ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو اس کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں یا انہیں اس بات کی طرف مائل کر دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں فسق و فجور، دنگا فساد، جھوٹ، بددیانتی، قتل و غارت گری، بے انصافی، اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں یہ ساری کی ساری برائیاں فسق میں شامل ہیں، اور یہ برائیاں کرنے والا فاسق کہلاتا ہے قرآن کی زبان میں، رسول کی زبان میں۔ تو ہم پھر ایسے امیر لوگوں کو راغب کر دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں اور باقی ممالک میں بھی جب دیکھتے ہیں تو اس کی کثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظلم کے وہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں، انصاف ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، سچ پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے، جھوٹ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح کی تمام تر صورتیں انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی انداز میں بھی۔ کیا یہ منظر تکلیف دہ منظر نہیں ہے کہ ہمارے آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے 40,000 بندے غزہ میں کاٹ دیے گئے اور ان کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، اور اس میں سے 40,000 میں سے 45% بچے بالکل معصوم، 2 سال سے لے کر 10-15 سال تک کے بچے اور خواتین، اور ان کو بالکل تہس نہس نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اس کے باوجود اسی چھوٹے سے خطے کے آس پاس جو ممالک ہیں، ان ملکوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان، وہ سب کے سب ایمان لانے والے، اور ان کے تمام حکمران بھی کہنے کے طور پر وہ سب کے سب مسلمان، لیکن ان کی عیاشیاں، ان کے کھیل، ان کے تماشے اسی طرح جاری ہیں۔ اور ہم بھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت نیک پارسہ ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں بھی اسی طریقے سے دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، کھیل تماشے اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ ایک دن بھی کرکٹ کا جو ہے اس میں کھیل ختم نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، بلکہ اس میں بھی اگر کسی نے محض جھنڈا ہی اٹھا لیا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، باقاعدہ اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو مارا پیٹا گیا، اور اسی طرح کی بے شمار۔ تو کیا یہ صورتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ اور فسق و فجور، اس کا کیا ذکر کریں، ہر روز کی خبریں اور ہر وقت کی خبریں ہمیں مسلسل یہی بتا رہی ہیں۔ جج بک گئے، وکلاء بک گئے، اور افراد بک گئے، اداروں کے سربراہ بک گئے۔ کس طریقے سے یہ ہم نے جھوٹ کی حکمرانی کو فروغ دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر جب ارادہ کرتے ہیں تباہی کا اس بستی کا، تو ہم اس کے امیروں کو، مالداروں کو یہ راغب کر دیتے ہیں کہ وہ انسانوں کے ضمیر خریدنا چاہیں تو ضمیر خریدیں، مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہیں تو وہ کرنا شروع کر دیں، اور ظلم اور زیادتی کی جب وہ صورت بنانا چاہیں تو وہ کر دیں، اور وہ سب کا سب اس وقت ہو رہا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اللہ نے کہا کہ یہ پچھلے والی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ والی آیت کہ جب ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ محض کوئی بات نہیں ہے، دھمکی نہیں ہے، اس سے پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں، کئی بار کر چکے۔ قوم نوح کے بعد کتنی قومیں اس دنیا میں آئی تھیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی بغاوت اختیار کی، نبیوں نے سمجھایا لیکن انہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام بستیاں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، کسی پر آندھی چلا دی، کسی پر طوفان بھیج دیا، کسی پر قحط سالی نافذ کر دی، کسی پر بارشیں بھیج دی، اور اس طرح کی بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور ہم نے نوح کے بعد بہت ساری امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔ یعنی اس میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ تو اللہ ہی نے کرنا ہے، کیونکہ ہم فیصلہ کریں گے تو کسی خبرنامے کی بنیاد پر، کسی سوشل میڈیا میں
کسی کے انٹرویو کی بنا پر کہ فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یہ بتا دیا، تو وہ تو سب کی سب غلط اور جو ہے وہ جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں، سینکڑوں بلکہ زیادہ تر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے اعمال کو اور تمہارے کاموں کو، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس لیے یہ آخری آیت ہم پڑھتے ہیں اور اس پر ہم اختتام کریں گے۔ یہ آیت ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ من کان یرید العاجلہ، جو جلدی میں کوئی فائدہ چاہتا ہے، اور عاجلہ قرآن کی زبان میں دنیا داری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دنیا کے فائدوں کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، دنیا میں کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا میں جس شخص نے جلد حاصل کرنے والی چیز اس کی طلب کی تو ہم جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے اتنا عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ جتنا چاہتا ہے ہم اسے اتنا عطا کرتے ہیں، بلکہ فرمایا عجلنا لہو، فوری طور پر اس نے مانگا تو ہم نے اس کی بات کو مان لیا، اسے وہ فوراً مہیا کر دیا۔ لیکن اسی دنیا میں ما نشاء، جو ہم نے چاہا، لمن نرید، جس کے لیے ہم نے چاہا، جس کے لیے ہم نے چاہا۔ کسی نے کہا کہ ہمیں اسمبلی کی سیٹ مل جانی چاہیے تو اللہ نے کہا کہ چلو لے لو۔ کسی نے کہا کہ سینٹ کی مل جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو تم بھی لے لو۔ کسی نے وزارت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کھول دیا۔ ہم اگر اپنے ملک کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو دنیا داری کے اعتبار سے یہ چیزیں ہمیں میسر آ رہی ہیں۔ اس سے نیچے آئیں تو کسی نے کہا کہ میں جیتا تو نہیں لیکن اتنے کروڑ دے سکتا ہوں، میرے لیے بندوبست کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا چلو تمہارا بندوبست ہوا۔ اس سے بھی مزید نیچے آئیں، کسی بندے سے نے یہ کہا کہ اگر تم ووٹ لینا چاہتے ہو تو اتنے پیسے مجھے دے دو، بس اس کے بدلے میں اپنی رائے، اپنا ووٹ تمہیں دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ پہنچا دیا۔ یعنی ہر ایک کو اس کی بساط کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ باقاعدہ دے رہا ہے، اور یہ اس اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ لیکن اس کے بعد اگر اس نے یہ سارے فائدے، اس جملے کو بطور خاص آپ نے سننا ہے کیونکہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ تمنا کی جا سکتی ہے وزارت کی، قومی اسمبلی کی ممبرشپ کی، سینٹ کی، دیگر چیزوں کی، لیکن اگر وہ جھوٹ اور بددیانتی کی بنیاد پر اختیار کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ جھوٹ کا، بددیانتی کا، ظلم اور زیادتی کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، آگ ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ وہاں پر ڈالا جائے گا ذلت آمیز طریقے سے اور دھتکارا ہوا، اللہ کی درگاہ سے اسے دھتکار دیا جائے گا اور اس دربار میں وہ عزت نہیں حاصل کر پائے گا۔ بس اس کا آخری حصہ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ۔ اگر صرف 2 منٹ کی اجازت دیں تو میں اس آیت کو، یہ جو دسترخوان بچھا رہے ہیں، میں آپ سے درخواست ہے صرف 2 منٹ کی اجازت، ہم اس پر اس آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، لیکن دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں لکھا کہ جو فوراً چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یہ لفظ وہاں نہیں ہے اس سے پہلے والی آیت میں۔ یہاں پر وہ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا والی آیت یا حصہ نہیں ہے، یہاں پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت جو طلب کر رہا ہے اسے اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی، کوشش بھی کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے اس نے کوشش کی، سعی کی، محنت کی۔ وَهُوَ مُؤْمِن، 2 شرطیں رکھی گئیں، ایمان بھی اس کا قائم رہنا چاہیے اور اس کی کوشش بھی اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو جان لو کہ انہی کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی، انہی کی کوشش کا بدلہ اللہ کی طرف سے اجر عظیم کی شکل میں دیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے ایمان اور عمل صالح کی کوشش کرنا یہ شرط ہے اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت چاہتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔